بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ قافیہ کا سبق نمبر 27 اور یہ مرفوعات کا آخری سبق ہے۔ قافیے میں یوٹیوب کے اوپر ہمارے جو اسباق ہیں وہ اس سے پہلے الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ مرفوعات کا آخری سبق ہے۔ خبر ان و اخواتیہ هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل ان زیدن قائم۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں صرف ترجمہ ہے۔ میں ایک لفظ بولتا ہوتا ہوں، ساری خبریں مسند ہوتی ہیں سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کے، وہ مسند لا ہوتی۔ تو ہمیں پڑھانے لگے ہیں کہ ہم چونکہ مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو مرفوعات میں سے ایک ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ جہاں بھی آئے گی انا کی خبر وہ کیا ہوگی؟ مرفوع۔ تو کہتا ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ بھی پہلے بھی مسند ہی تھی، کیونکہ انا اور اس کے اخوات یہ کس پہ داخل ہوتے؟ جملہ اسمیہ پر۔ تو وہاں بھی تو خبر پہلے مسند تھی۔ یوں یوں کہہ سکتے ہو آپ، پہلے والا اسناد ختم ہو گیا، نواں اسناد آ گیا۔ تھی پہلے بھی مسند تھی یا آپ کو ایک بات بتا دوں، دھیان نہ سننا، یہ میں نے لکھا ہے انا زیدن، نہیں میں نے انا زیدن یضرب ابوہ۔ یہاں خبر پتہ کون ہے جی؟ یہ خبر یہ پوری ہے، لیکن سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا انا کی خبر مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد، یہ تو اس پہ بھی سچا آ رہا ہے کہ یہ مسند ہے۔ ہم نے کہا انا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے، تو انا کے داخل ہونے کے بعد مسند پوری یہ ہے، نہ کہ یہ اکیلا۔ اچھا، داخل ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اثر پہنچانا۔ کیا کرنا؟ انا نے اپنا اثر صرف اس میں اور اس میں نہیں پہنچایا، اس میں اور اس کے مجموعے میں پہنچایا۔ جو انا نے اپنا اثر پہنچایا ہے، کیا زید اور یضرب میں پہنچایا ہے؟ نہیں، زید اور یضرب ابو میں پہنچایا ہے۔ یہ داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا کیا کرے؟ اثر۔ تو اس نے جو اپنا اثر پہنچایا ہے زیدن اور یضرب ابو کے مجموعے میں، پتہ چلا صرف ان زیدن اور یضرب زید اس میں نہیں پہنچایا، زیدن یضرب ابو میں پہنچایا۔ اور یہ جو کہا داخل ہونے کے بعد ان حروف کے، ان حروف سے مراد یہ نہیں کہ سارے، ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد، اور داخل ہونے کا مطلب ہے اثر پہنچانے کے بعد۔ جی یاد ہو گیا ترجمہ؟ انا اور انا کے اخوات کی خبر۔ اخوات سے مراد اس کی جو نظائر ہیں، اس کے جو مشابہ ہیں عمل میں، انا اور اس کے اخوات کی خبر، وہ خبر مسند ہوتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد۔ داخل ہونے کا مطلب اثر پہنچانے کے بعد۔ اس کی مثال کس کی؟ خبر کی۔ انا زیدن قائمون کی مثل میں ہے، وہ قائمون۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ إِلَّا فِي تَقْدِيمِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا۔ زبانی پہلے سنیں جی، سبق زبانی کیا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی جملہ پڑھا اس میں یہ بیان ہے انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ یہ میں نے یہاں تک پڑھ دیا۔ انا کی جو خبر ہے اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ ایک لفظ بولتے ہیں مشبہ، ایک بولتے ہیں مشبہ بھی، اور ایک بولتے ہیں وجہ شبہ، اور ایک بولتے ہیں ادات تشبیہ۔ یہ چار میں نے پڑھے، ان کو کہتے ہیں تشبیہ کے ارکان۔ یہاں تین موجود ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ۔ وجہ شبہ یہاں موجود نہیں ہے۔ انا کی خبر کا حکم مشبہ، مبتدا کی خبر کے حکم وہ مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ۔ وجہ شبہ نہیں ہے کس چیز میں؟ بھئی آپ کم بولیں گے، سبق سنیں گے آپ۔
انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. بھئی کس چیز میں؟ مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں. آپ نے سنا ہی، مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں. اکثر مبتدا خبر مفرد ہوتی ہے، یہ بھی خبر مفرد، اس کی کبھی کبھی جملہ، اس کی بھی کبھی جملہ، اس کی اکثر نکرہ، اس کی بھی اکثر نکرہ، اس کی کبھی کبھی معرفہ، اس کی بھی کبھی کبھی. جب اس کی جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری، اس کی جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے. ساری باتیں وہی ہیں. یہاں تک پڑھ دیا. آگے آ گیا الا فی تقدیمہ. کیا گیا؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ الا کے بعد جو جار مجرور ہے یا جو اس میں ظرف ہے وہ مستثنی مفرغ ہوتا ہے. کون سا مستثنی؟ بولو کہ یہ اور مستثنی مفرغ جہاں ہوتا ہے وہاں مستثنی منہ مقدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور مستثنی منہ کی جنس ایک ہوتی ہے. ابھی وہ بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے اتنا بتاؤں گا. جب اتنا آپ نے پڑھ لیا تو 7 فرق بیان ہو گیا. الا فی تقدیمی کا مطلب ہے ہر لحاظ سے انا کی خبر مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح نہیں ہے. فرق آ گیا. فرق یہاں ایک طرح کا فرق ہے، یہاں ایک طرح کا فرق ہے. بھئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک طرح کا فرق ہے، ایک طرح کا. بھئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کتنی طرح کا فرق ہے؟ اور انہوں سٹاپ کرو بیوقوفو. یہ مستثنی مفرغ ہے اور اس میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا. اب پہلے آسان بات ہے تو یہ صحیح پڑھن کوئی نہیں دے کہ جدوں الا سے پہلے اس بات ہوتا ہے پھر الا کے بعد نفی ہوتی ہے. اب یہ پہلے اس بات ہے، انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. آگے وہ پڑھیں گے جہاں نہیں ہے. اور یہاں ایک طرح کا فرق ہے کہ ایک لحاظ سے انا خبر مبتدا خبر کے حکم کی طرح نہیں ہے. حاشیے میں ایک اور بھی ہے لیکن پہلے یہ پڑھاتا ہوں یہاں کیا ہے. کہا انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے لیکن ایک صورت میں نہیں ہے. کون سی؟ مبتدا کی خبر مبتدا پہ مقدم ہو جاتی ہے، انا کی خبر انا کے اسم پہ مقدم نہیں ہوتی. یہ فرق ہو گیا. اگر آپ الا نہ پڑھو خالی اتنا ہی پڑھو تو ایسے لگ رہا ہے انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہر لحاظ. جب آپ نے پڑھ دیا الا فی تقدیمی، پتہ نہیں ہر لحاظ سے رہی. مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، انا کی خبر انا کے اسم پر مقدم نہیں ہوتی. ایک فرق حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے وہ بھی سنیں. وہ یہ ہے، توجہ ہے تھوڑی؟ اونچی بولو او بولو اونچی. وہ یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس میں استفہام والا معنی ہے، ہر وہ اسم وہ مبتدا کی خبر تو بن سکتا ہے. ہر وہ اسم مبتدا کی خبر لیکن انا کی خبر نہیں بن سکتا. اینا زیدن میں اینا خبر ہے کس کی؟ مبتدا کی. زید مبتدا ہے لیکن اس کو آپ یوں نہیں پڑھ سکتے انا اینا زیدن. انا آہو زیدن اسم کیا ہے تو اینا کیا خبر؟ یہ غلط ہے. پتہ چلا جو خبر مبتدا کی بن سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ انا کی خبر بھی بن سکے. ہر وہ اسم جس میں استفہام والا معنی ہے وہ ان مبتدا خبر بن سکتا ہے. اینا زید بن گیا اینا خبر لیکن یہ انا خبر نہیں بن سکتا. من ابو کا میں من خبر بن گیا، ابو کا مبتدا بن گیا لیکن انا من ابا کا غلط. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو دو طرح کا فرق ہو گیا لیکن متن میں ایک طرح کا فرق. جی آگے جا رہا ہوں. یہاں تک ہم نے یہ پڑھا ہے، یہاں تک دو باتیں پڑھی. پہلے یہ پڑھا انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، پھر کہا نہیں اس لحاظ میں نہیں ہے. کیا انا کی خبر مقدم نہیں ہوتی؟ مبتدا کی خبر مقدم، مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، انا خبر انا کے اسم پہ مقدم. جی آگے یہاں آ گیا ہوں الا اذا کان ظرفا. اب یہاں ایک اور بات ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں یہ ایک بات جو پڑھی ہم نے یہاں وہ آگے ٹوٹ گئی. دوبارہ کہہ رہا ہوں یہاں جو بات پڑھی وہ یہاں کے ٹوٹ گئے. یہاں پڑھی تھی کہ انا کی خبر انا کی اسم پہ مقدم نہیں ہوتی، یہاں پڑھیں گے ہاں ہو جاتی ہے.
لیکن کب ہو جاتی ہے؟ جب ظرف ہو. پتہ چلا جب نہیں ہوتی وہ اس وقت ہے جب ظرف نہ ہو. یہ تھی ہو. یہاں یہ پڑھا انا کی خبر، انا خبر کا حکم ہوتا کہ خبر کے حکم کی طرح ہے، ایسے لگا ہر لحاظ سے. ساتھ کا نہیں، ہر لحاظ سے نہیں. انا کی خبر انا کی اسم پہ مقدم ہے. اچھا یہاں پڑھا نہیں ہوتی، آگے پڑھا ہاں ہو جاتی ہے. پتہ چلا جب نہیں ہوتی وہ اور وقت ہے، اور جب ہوتی ہے وہ اور. جو نہیں ہوتی وہ ہے جو ظرف نہ ہو، اور جو ہوتی ہے وہ ہے جو ظرف ہو. جی یاد ہوا ہے کہ نہیں ہویا؟ ٹائم تھوڑا ہے. ایتھے پتہ لگا، دھیان سنا، جب ظرف نہ ہو تو نہیں ہوتی. ایتھے پتہ لگا جب ظرف ہو ہو جاتی ہے. پتہ لگا مبتدا کی خبر ظرف نہ ہو تو ہو جاتی ہے. کس کی؟ ظرف نہ ہو. وہ بولو تے صحیح، خبر مقدم ہو جاتی ہے جب ظرف نہ ہو. یہی سن جو میں پڑھ رہا ہوں، من ابو کا کی پڑھے؟ من ابو کا. من ظرف تے نہیں نا ہے، وہ ظرف نہیں استفہام ہے. ای نہ استفہام، یہ ظرف ہی. اور مثالیں بہت ہے، ٹائم تھوڑا ہے. ما قائم زیدن کی پڑھے؟ ما قائم زیدن. زیدن مبتدا قائم خبر مقدم، ایک ترکیب. دوجا ما قائمان الزیدان، ادھر تو ہے ہی ایک ہی ہے. قائمان خبر مقدم، الزیدان مبتدا مقدم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن انا کی خبر ظرف نہ ہو تو مقدم نہیں ہوتی. ہاں ظرف ہو تو ہو جاتی ہے. آگے جا رہا ہوں، جب ظرف ہو تو مقدم ہو جاتی ہے. پھر اس میں تین صورتیں. کتنی؟ اگر خبر ظرف ہے، اگر کس کی؟ انا کی، اور اس کے شروع میں لام تقید ہے. اب اس کو مقدم کرنا انا کے اسم پر ممتنع ہے. میں یہاں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں سمجھنا جب انا خبر ظرف ہو تو ہو جاتی ہے. اس کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، خبر ظرف ہے انا کی اور اس کے شروع میں لام تقید. اب اسے مقدم کرنا ممتنع ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان زیدن لفی الدار. لفی الدار زید کے اوپر مقدم کرنا یہ ممتنع ہے. اگر خبر ظرف ہو، شروع میں لام تقید نہ ہو، پھر اسم دو حال سے خالی نہیں، معرفہ ہوگا یا نکرہ. اگر اسم معرفہ ہے، خبر ظرف ہے کدی انا دی، اور خبر پہ لام تقید نہیں، پھر انا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. جائز. پڑھ لگاؤں، انا فی الدار زیدن، ان زیدن فی الدار، دونوں طرح جائے. اگر اسم نکرہ ہے، خبر ظرف ہے، خبر کے شروع میں لام تقید نہیں، اب خبر مقدم کرنا واجب ہے. ان فی الدار رجلا. جی سمجھ آئی؟ میں نے یہاں تک پڑھا دیا ہے، اور میرے خیال میں آج اتنا ہی بڑا تھک گیا ہوں. توجہ ہے تھوڑی؟ بولو تو صحیح. توجہ کرنا، یہاں میں نکالوں گا مستثنی منہ. پہ دھیان سن، یہاں کیا نکالوں گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا نکالوں گا؟ اچھا، پھر یہ اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، حرف استثناء. کہنے والا کہتا ہے یہ بھی مستثنیٰ اللہ کے بعد، یہاں بھی اللہ کے بعد مستثنیٰ. وہ کہتا ہے مستثنیٰ منہ ایک ہو اور مستثنیٰ دو ہوں حرف عطف کے بغیر، یہ تو جائز ہی نہیں. جواب دینے والا کہے گا اس کا مستثنیٰ منہ کچھ اور ہے، اس کا مستثنیٰ منہ کچھ اور ہے. وہ ہم پڑھانے لگے جی. وَأَمْرُهُ، انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. میں وہ نکالنے لگا ہوں مستثنیٰ منہ. انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے فی جمیع الاوقات، تمام اوقات میں، مگر خبر کو مقدم کرنے کے وقت میں. او بھائی تھی ہو سنیا جی؟ پھر سنو آخری بارہ. انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے تمام اوقات میں، مگر خبر کو مقدم کرنے کے وقت میں. ہن مستثنیٰ تو مستثنیٰ من تو جن سے ایک ہو، پھر یہ حکم وہ ورگا نہیں. اب یہاں ہم نکالیں گے اور اس اللہ سے پہلے مستثنیٰ منہ اور نکالیں گے، عبارت اور نکالیں گے. توجہ ہے تھوڑی؟ اور بولو تے صحیح، سمجھ لگی جی؟ دھیان نہ سنو ہوں، اور بولو تے صحیح، یاد ہو گئے؟ دھیان نہ سنو. ایتھے کی نکالا ہے؟ انا کی خبر. کیا؟ انا کی خبر. بولو. انا کی خبر. انا کے اسم پر تمام اوقات میں مقدم نہیں ہوتی.
او انا کی خبر اتھوں کی سمجھ آیا نہیں ہوتی سبب بنا ڈے ہو ایتھے ہی بار مقدر کاٹوں لا یتقدم خبر انا علی اسمہ فی جمیع الاوقات انا کی خبر انا کے اسم پہ تمام اوقات میں مقدم مگر اس وقت ہوتی ہے جب خبر ظرف ہو. جی سمجھ آ گئی جی. یہاں تک میں نے پڑھا دیا الحمدللہ.